الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس خاصہ دوم کتاب نور الانوار کا چھٹا سبق ہے، 7واں سبق ہے، جس میں خطبہ کے بعد باقاعدہ کتاب کی جو اصطلاحات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، فتفسیر قولہ الحمدللہ واضح واما الہدایۃ فکما قیل۔ یہاں سے صاحب نور الانوار بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ کی جو وضاحتیں تھیں، الف لام کی وضاحت تھی، حمد کی تھی، شکر کی تھی، وہ پہلے ہو چکی۔ کتاب کے اس حصے سے یہاں سے ہدایت کا معنی، اس کی اقسام اور نسبت کے لحاظ سے اس کا مفہوم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہدایت کا لغوی معنی ہے الدلالہ، دال کے ساتھ، یعنی رہنمائی۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے رہنمائی، اور اصطلاح میں ہدایت کے دو معنی ہیں، دو اس کی اقسام ہیں۔ ہدایت کا پہلا معنی ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، یعنی ایسی رہنمائی جو مطلوب تک پہنچا دے، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یعنی ایسی رہنمائی جو کسی ایسی چیز پر دلالت کرے جو مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ یعنی ہدایت کی پہلی جو قسم ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، کہ ایسی رہنمائی جو بندے کو مطلوب تک پہنچا دے، اور اسی پہلی ہدایت کی قسم کا دوسرا نام ایصال الی المطلوب بھی سے کہا جاتا ہے، جو مطلوب تک پہنچانے والی رہنمائی ہو۔ اور ہدایت کی جو دوسری قسم ہے الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، کہ ایسی رہنمائی کسی چیز پر کرنا کہ وہ چیز، وہ شے، وہ ذریعہ بنے مطلوب تک پہنچنے کا۔ تو یہ ہدایت کی جو دوسری قسم ہے، دوسری تعریف ہے، اس کو اراءۃ الطریق بھی کہتے ہیں، یعنی راہ دکھانا۔ ہدایت کی پہلی تقسیم ہوئی مطلوب تک پہنچانا قسم، اور دوسری قسم ہوئی مطلوب تک پہنچنے کے لیے راستہ دکھانا۔ یہ ہدایت کی ابتدائی طور پہ دو اقسام ہیں۔ اب تھوڑا غور اس میں کرنا ہے کہ دونوں اقسام میں فرق کیا ہے۔ ہدایت کی دو تعریفیں ہم نے کی ہیں، دو قسمیں بیان کی ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو بنیادی اور ابتدائی فرق اس میں یہ ہے کہ جب ہدایت کا پہلا معنی مراد ہوگا، یعنی مطلوب تک جو ہدایت پہنچا دیتی ہے، تو اس کے بعد گمراہی ممکن نہیں ہوتی۔ اور جو ہدایت کا دوسرا معنی ہے الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یا اراءۃ الطریق کہہ لیں، کہ ایسی چیز پر رہنمائی کرنا جو چیز آپ کو مطلوب تک آگے پہنچاتی ہے، تو اس کے بعد گمراہی ممکن ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ابتدائی فرق ہے۔ دوسرا سوال اس سبق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں۔ حضور کی بعثت کا مقصد بھی قوم کی ہدایت ہے۔ قرآن میں اللہ نے قرآن کو بھی ہدایت کہا ہے، اور خود بھی ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ہدایت کا پہلا معنی کب مراد ہوگا اور دوسرا معنی کب مراد ہوگا؟ یا فعل ہدایت کو کیا برابر آپ اللہ، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جناب، اللہ چونکہ اپنی ذات، صفات، کمال، معاملات، ہر چیز میں واحد اور یکتا اور وحدہ لا شریک ہے، تو جب ہدایت، فعل ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو ہدایت کا پہلا معنی مراد ہوگا
یعنی ایصال الی المطلوب، الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، یعنی اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اسے مطلوب تک ڈائریکٹ پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد گمراہی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اور جب فعل ہدایت کو منسوب کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن کی طرف، تو ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک ایسی رہنمائی فرماتے ہیں کہ جو مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس رہنمائی کے بعد گمراہی کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ ہے فعل ہدایت نسبت کے اعتبار سے، کہ جب اسے منسوب کریں گے اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا قرآن کی طرف، تو کون سا معنی مراد ہوگا؟ تو جب فعل ہدایت منسوب الی اللہ ہوگا تو ہدایت کا پہلا معنی ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، اور جب فعل ہدایت منسوب الی الرسول او القرآن ہوگا تو فعل ہدایت کا دوسرا معنی ہوگا دلالۃ الموصلۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یا اراءۃ الطریق سے کہہ لیں۔ اور تیسرا اور آخری سوال اس سبق میں یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہدایت کا معنی مراد کون سا لینا ہے؟ یعنی ہدایت کے دو الگ الگ معنی ہیں، نسبت کے اعتبار سے اس کا الگ مفہوم بنے گا۔ ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے بعد گمراہی ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ منسوب ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ پہلے فیصلہ ہی کیسے کریں گے کہ فعل ہدایت کا استعمال ہوا ہے تو اس ہدایت کو آپ منسوب اللہ کی طرف کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے یا قرآن کی طرف کریں گے؟ یہ ڈیسیژن کیسے ہوگا کہ یہاں فعل ہدایت کا معنی کون سا مراد لینا ہے؟ تو اس کے لیے بڑا آسان سا صاحب نور الانوار نے ایک لغت عربیہ کا قاعدہ بیان کیا ہے کہ جناب فعل ہدایت متعدی بدو مفعول ہوتا ہے۔ جو فعل ہدایت ہے یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، پہلا مفعول بلا فصل آتا ہے اور دوسرا مفعول کبھی بلا فصل آتا ہے اور کبھی الا یا لام کے واسطہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب فعل ہدایت کا دوسرا مفعول بلا فصل آئے تو ہدایت کا پہلا معنی ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، جس کے بعد گمراہی ناممکن ہے۔ اور اگر فعل ہدایت کا دوسرا مفعول الا یا لام کے واسطہ کے ساتھ آئے تو پھر فعل ہدایت کا دوسرا معنی الدلالۃ الموصلۃ علی ما یوصل الی المطلوب یا اراءۃ الطریق جسے کہتے ہیں، وہ ہوگا جسے منسوب رسول یا قرآن کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہدانا الی الصراط المستقیم، کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ ہدانا میں فعل ہدایت اور جو ضمیر ساتھ میں آ گئی پہلا مفعول، الی الصراط المستقیم دوسرا مفعول صراط مستقیم ہے، اور یہاں دیکھیں تو الا کا واسطہ موجود ہے۔ یہاں مفہوم دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ صاحب نور النوار تو کہتے ہیں یہاں جو الہ ہے یہ زائد ہے، یعنی الہ زائدہ ہے، تو الصراط المستقیم بھی اصل میں یہ بلا فصل ہی ہے۔ تو ہدایت وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر الہ کو آپ قائم رکھتے ہیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ہمیں ہدایت اللہ نے دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی یہ ہدایت ہمیں جو دی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہدانا ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے الی الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت، تو یہ ہدایت گویا ہمارے ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں اس کتاب کی مناسبت سے یہی دوسرا معنی قرین قیاس بھی محسوس ہوتا ہے، جو میری تھنکنگ ہے وہ کس طرح، ایک تو آپ کو کوئی حذف نہیں کرنا پڑے گا، کسی لفظ کو آپ کو زائد نہیں کہنا پڑے گا، جو آپ کا ضابطہ ہے کہ دوسرا مفعول واسطے کے ساتھ آئے۔ یہاں الہ کا واسطہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ بنتی ہے کہ جناب یہ کتاب ہے اصول فقہ کی، اور اصول فقہ ہمیں سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کتاب کی مناسبت سے بھی یہاں فعل ہدایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنتی ہے، چونکہ ہمارے ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
آپ نے ہمیں وہ اصول عطا فرمائے ہیں، قواعد عطا فرمائے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے ضابطے عطا فرمائے ہیں، اور یہ ضابطوں کی کتاب ہے، تو پھر اس میں جو ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات والا صفات ہوگی۔ تو گویا ہم حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کی، کہ ہمارے عقائد کو درست کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اعمال کو درست کیا ہے، ہماری آخرت کی درستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو اس فعل ہدایت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کی طرف ہی اس کی نسبت ہے۔ البتہ اتنا علامہ ملا جیمن نے ضرور کہا ہے آخر میں کہ الہ لام کے واسطہ کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی، تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں بظاہر الہ یا لام کا واسطہ موجود نہیں ہے اور اس فعل ہدایت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور وہاں وہ معذوف نکالتے ہیں، پھر ہم عبارتیں مقدر عبارتیں نکالتے ہیں، اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں عبارت میں الہ یا لام کا واسطہ موجود ہے لیکن وہ زائد ہے اور اس فعل ہدایت کو منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو بہت سارے ایسے مواقع موجود ہیں جو سر دست جو اصول ہے وہ گوش گزار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔